آیات اور ترجمہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ 21 الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ 22 ترجمہ۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ شان نزول ان آیات کے لیے کوئی خاص تاریخی یا فرد واحد سے متعلق واقعہ منتقل نہیں ہوا، بلکہ یہ تمام انسانوں کے لیے عمومی خطاب ہے۔ تناظر۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں 3 گروہوں مومنین، کافرین اور منافقین کا ذکر کرنے کے بعد یہ قرآن مجید کا پہلا عمومی حکم ہے جو تمام انسانیت کو اللہ کی توحید اور عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تفسیر۔ ان آیات میں توحید ربوبیت کے ذریعے توحید الوہیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ 1۔ قرآن کا پہلا حکم اعبدوا ربکم۔ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے پوری انسانیت کو دیا جانے والا یہ پہلا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے بنیادی رشتے اور خالق ہونے کی یاد دہانی کرا کر عبادت کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ 2۔ عبادت اور تقوی کا تعلق۔ عبادت صرف چند مروجہ رسموں کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی مکمل اطاعت اور بندگی کا نام ہے۔ اس بندگی کا مقصد انسان میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ 3۔ دلائل توحید۔ اللہ نے اپنی عبادت کے حقدار ہونے پر 4 روشن دلائل دیے ہیں۔ تخلیق انسانی۔ تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا۔ زمین کا قیام۔ زمین کو انسان کے رہنے کے لیے سازگار اور بچھونا بنایا۔ آسمان کی چھت۔ زامان کو ایک محفوظ اور متوازن نظام کی صورت دی۔ نزول باران و رزق۔ پانی برسا کر زمین سے نباتات اور پھل اگائے تاکہ انسان کا رزق فراہم ہو۔ 4۔ شرک کی نفی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا۔ جب تمام تخلیقی اور پروردگاری کے کام صرف اللہ کے ہیں تو پھر عبادت، محبت اور اطاعت میں کسی اور کو اس کا شریک بنانا عقل کے خلاف ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا مطلب ہے کہ تم اپنے فطری علم سے یہ جانتے ہو کہ ان سب نعمتوں کا خالق صرف ایک اللہ ہی ہے۔